حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں آج تک کسی نے نہ کی، تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک می برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ یہ آیت نمبر 80 سے 84 تک پارہ نمبر 8 میں حضرت لوط علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ جلیل القدر پیغمبر ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے یہ بھتیجے ہیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی شام کی طرف تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والوں میں سے سب سے پہلا نمبر حضرت لوط علیہ السلام کا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ اردن اور شام کے درمیان صدوم کا علاقہ ہے، وہاں موجود تھی، اور اس قوم کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر بہت ساری برائیاں موجود تھیں، ایک تو بت پرستی اور اس کے علاوہ ڈکیٹی، چوری، لیکن سب سے بڑی جو برائی ان کے اندر موجود تھی جس کے وہ خود موجد ہیں، اس سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید ہسٹری بیان کر رہا ہے کہ وہ برائی پہلی قوموں میں نہیں پائی جاتی تھی، وہ لواطت والی برائی تھی، بدفعلی والی، یعنی لڑکوں سے بدفعلی کرنا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین، اے میری قوم کیا تم بے حیائی کرتے ہو اور بے حیائی کی طرف آتے ہو، ایسی بے حیائی جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی، یعنی یہ لواطت والی برائی اور بدفعلی والی برائی قرآن خود ہسٹری بیان کر رہا ہے کہ پہلی قوموں میں سے کسی کے اندر موجود نہیں تھی۔ ہم جنس پرستی کی جو موجد قوم ہے یہ لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس کی مذمت کی گئی ہے، اس صورت کے اندر، دیگر صورتوں کے اندر جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے
اور حدیث طیبہ کے اندر بھی اس کی سخت مذمت کی گئی ہے، ہم جنس پرستی کی۔ آج تو بہت سارے ممالک کے اندر یہ قانون بن چکا ہے، لیکن یہ بہت بڑی برائی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سنن کبریٰ للنسائی کے اندر، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو اس پر جو قوم لوط والا عمل کرے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ بتا بھی دیا تھا، سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے اور دیگر کتب حدیث کے اندر سرکار فرماتے ہیں مجھے خوف ہے میری امت پر کہ کہیں لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل نہ کرنے لگ جائیں۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر اس کی سزا بھی سنائی گئی ہے، فرمایا جب تم فاعل اور مفعول کو دیکھو ایسا کام کرتے ہوئے تو ان دونوں کو قتل کر دو۔ یہ حدیث پاک کے اندر بڑی سختی سے اس کی وعید سنائی گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حدیث مبارکہ سن کے یا پڑھ کے قانون ہاتھ میں لیں۔ یہ حکومت کا کام ہے، عدالتوں کا کام ہے، وہ اس کی سزائیں مقرر کریں۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کیا اس لواطت اور بدفعلی کی کیا کوئی شریعت کے اندر حد مقرر ہے؟ شریعت کے اندر اس کی حد مقرر تو نہیں ہے، جس طرح چوری کی حد مقرر ہے، زناکاری کی حد مقرر ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی تعزیر موجود ہے شریعت کے اندر، اس کی سزا موجود ہے۔ وہ سزا کون دے گا، کون متعین کرے گا؟ وہ قاضی مقرر کرے گا، عدالتیں مقرر کریں گی، اور جس ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے اس ملک کے جو حاکم وقت ہیں وہ مقرر کریں گے کہ آیا ان کو سزا کیا دینا ہے۔ تو مختلف ادوار میں اس کی سزا اور تعزیر مختلف رہی ہے ائمہ کرام کے نزدیک۔ کبھی تو یہ کہ ان کو قید کر دیا جاتا تھا کوئی اگر ایسا فعل کرتا، اور اگر بار بار کرتا تو کہیں یہ ہوتا کہ ان کو ملک بدر کر دیا جاتا تھا، اور بسا اوقات یہ بھی کہ اگر وہ اس پر مستقل طور پر لگ جاتا تو پھر عدالتیں یا قاضی جو ہے اس کو قتل کی بھی سزا سنا دیا کرتے تھے۔ یہ مختلف ادوار میں مختلف اس کی تعزیرات اور سزائیں جو ہے مختلف ممالک میں رہی ہیں۔ تو یہ حاکم وقت اور قاضی کا کام ہے اور کسی فرد واحد کا کام نہیں، اور نہ ہی وہ قانون ہاتھ میں لے سکتا ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، لیکن قوم جو ہے وہ سمجھنے والی نہیں تھی اور اس کی عادی بن چکی تھی۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتے بھیجے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے، جیسا کہ سورہ ہجر کے اندر موجود ہے، لوط علیہ السلام کی قوم سدوم کی طرف گئے اور انسانی صورت میں تھے، بڑی سونی اور پیاری صورتیں تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھا کہ میرے مہمان آ گئے ہیں، ان کی خاطر تواضع کی جائے، لیکن جو ہی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس وہ نوجوان لڑکوں کی صورت میں فرشتے آئے تو قوم کو پتہ چلا، اور قوم جو ہے وہ پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب کبھی کوئی ایسا لڑکا ان کے علاقہ میں آتا تو وہ اس کی طرف چل پڑتی بدفعلی کے لیے اور غلط ارادے سے۔ تو قوم جب حضرت لوط علیہ السلام کی طرف آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، ہم سب کے مہمان ہیں، لہٰذا مہربانی کرو، تمہارے لیے ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے شادی کرو، جو ایک طریقہ کار ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، لہٰذا تم اس حرکت سے باز آ جاؤ، یہ مہمان ہیں، کم از کم مہمانوں کا خیال تو کرو۔ لیکن قوم نہ سمجھی۔ بالآخر حضرت لوط علیہ السلام وقتی طور پر گھبرائے۔ جب گھبرائے تو وہ جو نوجوان لڑکے آپ کے پاس موجود تھے جن کی طرف قوم جو ہے غلط ارادے سے بڑھ رہی تھی، وہ کہنے لگے اے اللہ کے پیارے
پیغمبر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے ہیں اور آج ہم نے ان کو مزہ چکھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے بس آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں، پھر دیکھیں کیا حال ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ آپ نے ان کی طرف پھر کر دیکھنا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر جس بستی میں جس علاقہ میں موجود ہو وہ ان کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، جب تک موجود ہوتا ہے وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا، اور اس کے علاوہ اللہ کے برگزیدہ بندے بھی جہاں قدم رکھ لیتے ہیں اللہ ان کی وجہ سے مہربانی فرماتا ہے، اس قوم پر عذاب نہیں آتا۔ اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے آپ اور جو آپ کے ساتھ ایمان والے ہیں ان کو لے کر نکل جائیں، اور پھر دوبارہ پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں ہے، اگر دیکھیں گے تو یہ بھی آپ کی نظر رحمت ہوگی، اس کی وجہ سے بھی عذاب نہیں آئے گا، لہٰذا آپ چلیں ہم ان کو عذاب دیتے ہیں۔ پھر ہوا کیا کہ قرآن مجید سورہ ہجر کے اندر آتا ہے فَأَخَذَتْهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو پکڑ لیا الصیحہ، ایک چیخ نے، مشرقین، یہ قاف دو نقطوں والا ہے، مشرقین، دن چڑھے، یعنی دن چڑھے ان کو ایک چنگھاڑ نے آ لیا، سورہ ہجر کے اندر موجود ہے۔ اور پھر ہوا کیا، ایک چیخ اور چنگھاڑ آئی، وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی آواز تھی۔ جب آواز نکلی تو ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور دل پھٹ گئے۔ پھر کیا ہوا، اللہ اکبر، سورہ ہجر کے اندر ہی موجود ہے، اللہ فرماتا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، بس ہم نے ان کی بستی کو جو اوپر والا حصہ تھا وہ نیچے کر دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے پر مارا، اپنا ایک بازو جو ہے اس کے ساتھ پوری بستی کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے اور الٹا کر کے زمین پر ان کو دے مارا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح پھر جب ان کو زمین پر دے مارا اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہاں بھی فرما رہا ہے کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر ایک می برسایا۔ اور سورہ ہجر کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر حجارتم من سجیل، پتھر برسائے۔ سجیل یعنی سجیل کہتے ہیں آگ سے جو مٹی پک جاتی ہے نا، کچی مٹی، جس طرح یہ بھٹے میں وہ زیادہ پک جائے تو وہ تڑک اینٹ بن جاتی ہے، کنکریٹ بن جاتی ہے، اس کو سجیل کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے ایسے پتھر ان پر برسائے اس کے بعد اور نیست و نبود کر کے رکھ دیا۔ تو میرے بھائی یہ ان پر عذاب آیا جو بدفعلی لڑکوں کے ساتھ کرتے تھے، لواطت کرتے تھے، ان پر یہ عذاب آیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو لوگ تھے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے ان کو بچا لیا، وَأَهْلَهُ، اور ان کے ساتھ جتنے بھی گھر والے تھے مومن تھے ان کو بچا لیا، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی ایک عورت کے، اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ عورت نہ بچی، اس لیے نہ بچی کہ وہ مخبری کیا کرتی تھی اور ان کے ساتھ تھی، جلواتت کیا کرتے تھے، ان کا ساتھ دیتی تھی، اس لیے اس کو بھی نیست و نابود کر دیا گیا۔ اور اللہ فرماتا ہے کانت من الغابرین، وہ عورت جو ہے پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا، اور جو عورت آپ پر ایمان نہ لائی تھی آپ کی اور ان کی مخبری کیا، جاسوسی کیا کرتی تھی، اس کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک جو ایمان کا رشتہ ہے یہ ہی مضبوط رشتہ ہے، جب یہ کٹ جاتا ہے نبی کے ساتھ جو ہوتا ہے پھر بندہ نیست و نابود ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ نبی سے ایک رشتہ، خونی رشتہ یا ایک ازواجی رشتہ بھی ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان کا رشتہ یہ بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ ہجر کے اندر اور دیگر صورتوں کے اندر اور سورہ اعراف کے اندر یہ بیان فرمایا
فرمایا۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ میرے بھائی یہ جو فعل ہے بدفعلی والا کام ہے یہ انتہائی قوی ہے، اور اس کی موجد جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم ہے، تو اس سے بہت بڑا عذاب ہوتا ہے اور اللہ کی پھٹکار اور لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے اس سے میرے بھائی بچنا چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا اور اس کی وعیدیں سنا دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک ہم جنس پرستی کی بڑی وبا چل پڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس سے بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہیں۔ ایک تو ایک غیر فطرتی عمل ہے، ایک کیا ہے؟ غیر فطرتی عمل ہے۔ جو فطرت کا تقاضا ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ میں تو یہاں تک اسٹڈی کر کے پہنچا ہوں کہ ایسا فعل کرنے والا بندہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے کہ جانور بھی غیر فطرتی فعل نہیں کرتے، وہ بھی جو ایک فطرت ہے اس کے مطابق جو ہے ان کی افزائش نسل چلتی ہے اور وہ زندگی گزارتے ہیں۔ سور بھی جو ہے وہ ایسا فعل نہیں کرتا، وہ بھی جو ایک مقام خاص ہے، ٹھیک ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور فطرتی جو عمل ہے اس کو اپناتا ہے۔ لیکن انسان جو ہے اس سے بھی کئی گیا گزرا ہو گیا ہے کہ جناب وہ فطرتی عمل سے ہٹ کر جو ہے یہ عمل کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جہاں یہ اجازت ملی ہے جن ملکوں کے اندر یہ ہم جنس پرستی کی اجازت ملی ہے اور قانون بنا ہے جن ملکوں کے اندر، اللہ اکبر، وہاں ایڈز کی مرض جو ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس سے بہت ساری مرضیں جنم لیتی ہیں، ایسی مرضیں جنم لیتی ہیں جو لا علاج ہو جاتی ہیں، اور اس سے پھر افزائش نسل جو ہے انسانی نسل کا جو اضافہ ہے وہ بھی رک جاتا ہے۔ اس لیے بہت ساری اس کے اندر خرابیاں ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو بھی جو اس پر تلے ہوئے ہیں اور ہم جنس پرستی کی طرف جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے اللہ، اے میرے ہمارے پروردگار، ہمیں بخش دے، اور جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالی بندوں کا نگہبان ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔